ایک سالہ ماہزرائی الزام تراشی اور کشیدگی کے بعد حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر آ گئے۔ بات چیت کا پہلا دور مکمل۔ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کے ایجنڈے پر کل سے پہر 3 بجے دوسرا دور بھی طے ہو گیا۔ پی ٹی آئی کی کھلے ذہن کے ساتھ تجاویز سامنے لانے کی دعوت۔ تفصیلی بات چیت کل ہوگی۔ حکومتی وفد میں شامل ساکھدار اور دیگر کا اظہار خیال۔ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی انہیں آپس میں مشاورت کرنی ہوگی، انہیں کچھ وقت چاہیے اور جو اپنے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ انہیں لینا ہوگا۔ ہم نے کہا بجا طور پہ وہ آن بورڈ لیجیے کہ کل 3 بجے ہماری نیکسٹ نشست ہوگی۔ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں گے، وہ اپنی ظاہر کے لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کل میرا خیال ہے کہ ہماری تفصیل سے مزید سپریم کورٹ میں ایک ساتھ انتخابات کی درخواست پر سماعت کے دوران آج ہی مذاکرات کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سیاستدانوں نے مذاکرات سے حل نہ نکالا تو آئین بھی ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی جیسا ہے ویسا ہی چلے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، لگتا ہے کہ حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے، کوئی ہدایت یا ٹائم لائن نہیں دے رہے۔ برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا فریقین سے مکالمہ۔ شاہ محمود قریشی کی ان چیمبر تجاویز سننے سے انکار۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے 2-3 روزہ مذاکرات کا نتیجہ ضروری قرار دے دیا۔ گزشتہ روز پارلیمان میں اعلان بغاوت کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے کسی جج سے متعلق پارلیمان میں بحث نہیں ہو سکتی۔ آئین توڑنے کا مطلب ہر پاکستانی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہوگا۔ اسد عمر کی گفتگو۔ فاروق حبیب کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہونے پر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔ شیخ رشید کو حکومت کی نیت پر شکوک و شبہات۔ یہ ان کی حکومت کی ایک سازش ہے کہ جتنے ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کر کے مذاکرات کے نام پر جھانسا دیا جائے، مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دیا جائے۔ ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے الیکشن یہاں کی کون کرانے جائے۔ مذاکرات کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ لیکن اگر سینٹ کے اندر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے۔ جمعیت علماء اسلام پہ مذاکرات کا حصہ نہ بنی، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں؟ عدالت نے شاہد عمران خان کو پہچانا نہیں، JUIF 12 سال پہلے پہچان گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کیس کا فیصلہ ناقابل عمل قرار دے دیا۔ 18 کے الیکشن سے لے کر ان کی حکومت کے ختم ہونے تک ان کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا کہ کس طرح نیب نیازی نے مل کر ان کی بہن کو جیل بھجوایا، کس طرح نیب نیازی نے مل کر نواز شریف کی بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا، کس طرح نیب نیازی نے مل کر جھوٹے مقدمات کے انبار لگا دیے۔ ثاقب نثار کو اس کو تو یاد نہیں آیا، وہ ہر روز سو موٹو لیتا تھا۔ وزیر اعظم کا تحریک انصاف دور کے حساب کتاب کا مطالبہ۔ 2018 الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کرانے پر زور۔ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد 3 رکنی بینچ کے بجائے 4-3 کا فیصلہ ماننے پر اصرار کر دیا۔ کہا گیا وزیر اعظم اکثریت کھو بیٹھا ہے، ایوان نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد گھر بھیجا تو 1000 بار جانے کو تیار ہوں۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ سپریم کورٹ بل کو جامد کرنا سینہ زوری قرار دے ڈالا۔ Rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Muhammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. پارلیمنٹ اور عدلیہ میں مہاترائی کے ماحول میں وزیر اعظم پر قومی اسمبلی کا اظہار اعتماد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اعتماد کی قرارداد پر 180 اراکین کی حمایت کا اظہار۔ ووٹ ملنے پر وزیر اعظم کا اراکین کی نشستوں پر جا کر اظہار تشکر۔ مفتی عبدالشکور زندہ ہوتے تو اعتماد کرنے والے اراکین کی تعداد 181 ہوتی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی رولنگ۔ اعتماد کے ووٹ سے پہلے وزیر اعظم کا حکومتی اتحادیوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ظہرانہ۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان بھی شریک۔ مہمان کی پرتکلف کھانوں سے ضیافت۔
قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب روپے کے فنڈز کی فراہمی کا بل ایک بار پھر مسترد کر دیا. کوئی بھی خرچ وفاقی کابینہ سے مشروط قرار. وفاقی کابینہ نے ایوان کی رائے مقدم قرار دے دی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اظہار خیال. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا کہ ایوان کو 3 ججز کا دیا گیا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں. توشہ خانہ کیس میں نیب طلبی کے خلاف عمران خان کی درخواست. کوئی بھی نیب کو تحقیقات سے نہیں روک سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. نیب کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی آگے بڑھانے کی ہدایت. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کیس میں اسد عمر، فرخ حبیب، یاسمین راشد، مسرت جمشید چیمہ اور حسان خان نیازی کی عبوری ضمانت میں 6 ماہ تک توسیع کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا ون چائنا پالیسی، تائیوان اور تبت پر پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. کراچی میں 2 دریا پر ریسٹورنٹ کے قریب سے 2 بچیوں کا مبینہ اغوا. درخشاں پولیس نے 2 دن کی تاخیر سے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. سی ویو گھومنے گئے تھے، ہوٹل پہنچے تو بچیاں لاپتہ ہو گئیں. ورثاء کا پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام. پولیس والوں کے پاس 10 اور 15 منٹ 1 گھنٹے بعد جا رہا ہوں، کوئی مدد نہیں کر رہا ہماری، کوئی نہیں سن رہا ہماری. اب مہربانی کیجیے ہمارے بچوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے. ہمارے بچے ہمارے کو واپسی کر دو کسی. مردم شماری کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری. کراچی کی آبادی بڑھ کر 1 کروڑ 69 لاکھ اور حیدرآباد ڈویژن کی آبادی 1 کروڑ 18 لاکھ سے تجاوز. سندھ کی مجموعی آبادی 5 کروڑ 37 لاکھ تک جا پہنچی. مردم شماری کا عمل اب بھی جاری. کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان گوٹ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جاں بحق. موٹر سائیکل سوار ملزمان سیکیورٹی گارڈ سے رائفل بھی چھین کر فرار ہو گئے. مقتول نے اسلحہ چھیننے کے دوران مزاحمت کی تھی. حکومت نے چینی کا نرخ 91 روپے سے بڑھا کر 98 روپے فی کلو کر دیے. مارکیٹ میں 115 سے 120 روپے میں دھڑلے سے فروخت جاری. منمانے نرخ وصول کرنے پر شہری پریشان. یہی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ چینی کے بارے میں سوچیں، کچھ اس کا ریٹ واپس لے کر آئیں، جہاں پہ تھا برقرار کریں، ایک جگہ پہ برقرار کریں، کیونکہ غریب کا ہی ہے تو ہر گھر کا استعمال ہے، یوز ہے ہر چیز. چینی کا ریٹ جو پہلے تھا اس سے انہوں نے 20-30 روپے زیادہ کر دیا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھر میں ایک بیسک چیز ہے چینی، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں پوری کر پا. کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آئے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات. 1 صومالی اور 2 پاکستانی شامل. تینوں کو بھٹائی آباد سینٹر منتقل کر دیا گیا. ڈی جی ہیلتھ سندھ نے صوبے میں منکی پاکس کے کیسز کی تردید کر دی. سندھ بھر کے مخصوص اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ بھی قائم. پنجاب حکومت نے نجی اسپتالوں کو منکی پاکس کے مریض داخل کرنے سے روک دیا. سرکاری اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں رکھنے کی ہدایت. ملک میں مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ داخل ہو گیا. خزدار میں شدید بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے. تربت میں ژالہ باری، گھوٹکی میں گرمی اور حبس کے بعد موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. پنجاب میں بھی کل سے بارشوں کی پیش گوئی. کراچی سمیت سندھ بھر میں کل دوپہر کے بعد برسات کا امکان. کراچی میں بارشیں سر پر آ گئیں، نالوں کی صفائی نہ ہو سکی. شہر کے 38 بڑے 550 سے زائد چھوٹے نالے کچرے سے بھرے ہونے کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ لاحق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس 364 پوائنٹس اضافے سے 41,463 پوائنٹس پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے اضافے سے 283.92 پیسے پر آ گیا. امریکی تحفظات کے باوجود متحدہ عرب امارات میں چین کے فوجی اڈے کی تعمیر دوبارہ شروع ہو گئی. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف. جو بائیڈن انتظامیہ کا اظہار تشویش. مودی کے ہندوستان میں انتہا پسند نظریات سے سکھ بھی عاجز. بھارت میں آزاد خالستان کی تحریک زور پکڑ گئی. بھارت میں ہندو سکھ فسادات کا خطرہ بڑھنے لگا. پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کا پہلا مارکا. پاکستان کی دعوت پر نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 288 رنز بنائے. ڈیرل مچل کی سینچری، ولیم کی 83 رنز کی اننگز. پاکستان کے نسیم شاہ، شاہین شاہ اور حارث رؤف کے 2 شکار. ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹ کی بیٹنگ جاری.